میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا رکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں ابھی آپ نے سنا ہوگا بیچ میں اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی ہے، عمل نہیں بتایا۔ یہ انہوں نے کہا یہ جملہ کہ اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی ہے، عمل نہیں بتایا۔ تو عمل آپ بتائیں گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں بتایا تو آپ کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ فضیلت جتنی بتائی ہے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ فضیلت بتائی ہے آپ فضیلت بتائیں، لیکن فضیلت پر کوئی عمل نہیں بتایا ہے تو آپ اپنی طرف سے تو کوئی عمل وہاں پہ ایڈ نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں، اس بیچ کا راستہ۔ اس رات کی فضیلت اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا یہاں پہ، رکیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو بدعت و خرافات پتہ نہیں کیا کیا ایجاد کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں بیچ والا راستہ صحیح ہے۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بیچ والا راستہ صحیح ہے۔ شریعت میں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایک طرف ہیں کچھ لوگ دوسری طرف ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے برخلاف انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ وہ بیچ والا راستہ چن لو، بولو کہ یہی صحیح ہے۔ نہ، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے شریعت کا کہ دو لوگ دو طرفہ غلو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو آپ کوئی بیچ والی راہ چن لو اور بولو یہی صحیح ہے۔ ثبوت چاہیے، کوئی بھی کسی بھی بات کو صحیح کہنے کے لیے آپ کے پاس ثبوت کی بنیاد پر طے ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ ایسا نہیں ہے کہ دو انتہاؤں کے بیچ کا یہ راستہ ہے اس لیے یہ صحیح ہے، اس کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے۔ تو یہ جو فارمولہ پیش کر رہے ہیں نا کہ بیچ والی بات ٹھیک ہے، یہ بیچ والی بات آپ نہیں طے کریں گے، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، ورنہ وہ بیچ والی بات بھی یعنی ٹوٹل ساری باتیں غلط ہو جائیں گی۔ دونوں اطراف کی باتیں نا بیچ والی تینوں باتیں ریجیکٹ کی جائیں گی اگر ثبوت نہیں ہے تو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب روکیے اس کو۔ یہ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں۔ اب یہ ایک اچھا اعتراف انہوں نے کر لیا کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں، یہ بھی کہتے ہیں نا صحیح ہے، تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں۔ اب ضعیف ہونے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اب رکتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں لیکن سب مل کر کم از کم حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ دیکھیے اگر ساری روایات ضعیف ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ حسن لغیری ہو جائے۔ حسن لغیری ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ روایات سخت ضعیف نہ ہوں، وہ روایات شاذ نہ ہوں، وہ روایات منکر نہ ہوں۔ اگر ایک روایت کی کئی سندیں ہوں لیکن وہ سخت ضعیف ہیں یا شاذ ہیں یا منکر ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتی ہیں، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آئی پلس کی اسٹریم میں کبھی تفصیل سے بتایا ہے کہ ضعیف حدیث سے مل کے ہمیشہ حسن لغیری کیوں نہیں ہو سکتی۔ سرچ کریں تو شاید ویڈیو آپ کو ملے گی۔ یہاں میں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا وضاحت کروں گا کہ شرط ہے کبھی صحیح حسن لغیری ہو سکتی ہیں جب ضعف ہلکا ہو، سندیں ضعیف ہوں لیکن وہ ہلکا، تب ایک دوسرے سے ملا کے آپ اس کو حسن لغیری بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شدید ضعف ہے، کذابین ہیں بیچ میں، متروکین ہیں یا شذوذ اور نکارت ہے، تو پھر آپ ملا جلا کے آپ اس کو حسن لغیری نہیں بنا سکتے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک روایت ملتی ہے نا قصۃ الغرانیق کے نام سے، اس میں معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے نا، جبرائیل السلام قرآن کی آیت سنا کے گئے، وحی کر کے گئے،
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وہ آیات تو بیچ میں ایک آیت ایڈ کر دیا، شیطان نے آپ کو سکھایا تلکل غرانی العلا، یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی قرآنی آیت کے بیچ میں ایڈ کیا، اور جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو مشرکین بھی سجدے میں گر گئے کہ یہ لو ہمارے معبودان کی بھی تعریف ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، معاذ اللہ۔ یہ روایت بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ معاذ اللہ جو وحی نازل ہو رہی تھی اس میں آپ نے ایڈ کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، حالانکہ اللہ کے رسول کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ جو شیطان کہ میں شیطان کی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ نہیں دے سکتا ہے، اگر آپ سے کہیں بھول چوک ہو سکتی ہے تو وہ بشری تقاضے کے مطابق ہو سکتی ہے، لیکن شیطان وسوسہ نہیں دے سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن وہ جو روایت ہے نا اس کے بہت ساری طرق ہیں، بہت سارے طرق ہیں، یہ جو شعبان والی روایت ہے نا اس سے کم نہیں، اس سے بھی زیادہ طرق ہیں، اس کے بہت سارے طرق ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ روایت بھی حسن لغیری ہو جائے گی؟ وہ روایت حسن لغیری نہیں ہو سکتی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الغرانیق والا قصۃ الغرانیق سے متعلق جتنی بھی روایات ہے سب کی سب ضعیف، لیکن سب کی سب ضعیف ہونے کے بعد سب کو ملا کہ اس کو حسن لغیری نہیں بنایا، کیوں؟ کیونکہ وہ ضعف اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لیا جائے، وہ سخت ضعیف ہے باسند ہے یا پھر ان کے اندر نکار شذوذ ہے، اس لیے وہ روایتیں مل کر بھی حسن لغیری نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح سے قصۃ الغرانیق والے واقعے سے متعلق بہت ساری روایت ہیں، ہم سب کو ملا کے حسن لغیری نہیں بنا سکتے ہیں، حالانکہ حافظ بن حجر اللہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ساری سندوں کو اکٹھا کرے تو بھی کیا ہوتا ہے، وہ حسن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ اقوال اس کے شب 15ویں شعبان سے متعلق بھی ملتے ہیں، تو ان بعض لوگوں جو اقوال ملتے ہیں ان کو بھی آپ دلیل نہیں بنا سکتے، ورنہ اقوال تو وہاں بھی ملتے ہیں قصۃ الغرانیق میں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ضابطہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت، یہ ضابطہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی ٹاپک پر کئی روایتیں اکٹھا ہو جائیں تو آپ حسن لغیری بنا دو، ایسا درست نہیں ہے، اصول حدیث میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ تھوڑا سا رکتے ہیں، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حسن لغیری سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، کیوں نہیں ثابت ہوتا بھائی؟ اگر کوئی روایت حسن لغیری ہے، یہ دیکھیے مقبول حدیثوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، صحیح، صحیح لذاتی، حسن، حسن لذاتی، حسن لغیری، صحیح لغیری، جتنی بھی صحیح، یہ سب مقبول احادیث کی قسمیں ہیں۔ تو ثبوت کے درجے میں تفاوت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ٹائٹل بدلتا ہے، صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری۔ تو اس میں جو فرق ہے نا وہ فرق ثبوت کے اعتبار سے، یعنی ثبوت کی جو قوت ہے ہم تک نقل ہونے کے اعتبار سے، جو طرق ہیں اس کی جو قوت ہے اس میں جو تفاوت، اس کی وجہ سے یہ نام بدلا، لیکن قبول کے اعتبار سے سب یکساں ہے۔ آپ کو جس طرح سے صحیح لذاتی والی حدیث ماننا ہے ایسے آپ کو صحیح لغیری والی حدیث بھی ماننا ہے، آپ کو جس طرح سے صحیح حسن لذاتی والی حدیث ماننا ہے آپ کو ایسے ہی حسن لغیری والی حدیث بھی ماننی ہے۔ تو حسن لذاتی، حسن لغیری ہو یا کسی بھی درجے کی روایت ہو، اگر وہ ثابت شدہ ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ جیسے چاند دیکھنے کی جو دعا ہے نا وہ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، مطلب ایک سند دیکھیں گے تو کوئی سنگل سند صحیح نہیں، لیکن وہ حسن لغیری ہے۔ میری جو کتاب ہے حصن المسلم کی تخریج، اس میں آپ دیکھیں گے تو میں نے اس میں وضاحت کر رکھی ہے کہ اس کی سندیں ملتی ہیں، تو معمولی ضعف ہے، لیکن دونوں کو ملا کے ہم حسن لغیری بنا سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ عمل ہوگا نا، وہ حسن لغیری ہے تو وہ قابل عمل ہے، کسی نہیں عمل ثابت ہوگا، حسن لغیری ہے تو اس سے بھی عمل ثابت ہوگا۔ تو کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسی عبادتیں ہیں جو حسن لغیری سے ثابت ہیں۔ تو یہ جو اصول بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ اصول بتا رہے ہیں کہ حسن لغیری سے حکم عمل ثابت نہیں ہوتا۔ بھائی کسی بھی درجے کی روایت اگر مقبول کی کیٹیگری میں آتی ہے تو اس سے عقیدہ، عمل سب کچھ ثابت ہوگا، لیکن یہ جو
15वीं शाबान से मुतल्लिक रोایات है, ये ना सही ले जाती है, ना सही ले गैरी है, ना हसन ले जाती है, ना हसन ले गैरी, ये ज़ईफ, मरदूद, मुनकर, शाज़ है, इसलिए इनसे ना फजले साबित होती है और ना ही अमल साबित होता है। आगे बढ़ते हैं। एक हदीस की कसरत से रिवायात और एक उम्मत का अमल, कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सदियों से इस रात का एहतमाम कर रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक एहतमाम था दिन में रोज़ा रखना, रात को कोई नवाफिल पढ़ लेना, कोई दो चार ज़्यादा पढ़ लेना। लेकिन अब ये ढोल तमाशे जो अब शुरू हुआ है, इसका तो कोई वजूद ही कोई नहीं है। बस रुके, बहुत तो ही इस रात को अल्लाह ताला ने, इन्होंने दो बातें कही, दोनों को जरा जोड़ के देखिए। पहली बात इन्होंने क्या कही है कि उम्मत का अमल चले आ रहा है, यानी उम्मत चूंकि अमल करते आ रही है इसलिए इस रात में अमल किया जाएगा। फिर ये कहते हैं कि जो ढोल बाजा, जो बात की जो कुछ खुराफात उम्मत में बाद में ये, यानी ये भी चला रहा ना, ये कह रहे हैं कि दो तरह का अमल चला आ रहा है। एक तो इबादत वाला अमल चला रहा है उम्मत में, कहते वो मानना है। फिर ये जो ढोल बाजे वाला कुछ और अमल ऐड किया गया है, वो चूंकि बाद में उम्मत ने उसको जो है अमल करना शुरू किया, उसको नहीं मानना है। हमारी समझ में आता है कि आपने तफरीक कैसे की कि एक अमल जो चला आ रहा है उसको मानना है, और बाद में जो ढोल बाजे शुरू हुआ, ये भी तो कई सालों से शुरू है, ये भी तो अच्छा खासा जमाना हो गया कि लोग करते आ रहे हैं। आपको मानना है, उम्मत के अमल की वजह से मानना, तो दोनों को मानिए। अब आप ये कहें कि नहीं, ये जो ढोल बाजे वाली बात है ये बाद में शुरू हुआ है, यानी अल्लाह के नबी के दौर यानी सहाबा से नहीं चला रहा, तो सहाबा से शब बारात और ये 15वीं शाबान की इबादत भी नहीं आ रही है। अगर ये ढोल बाजा बाद में शुरू हुआ है, अहदे सहाबा का दौर इससे खाली है, तो 15 शाबान की इबादत का मामला भी अहदे सहाबा से खाली है। अहदे सहाबा में इसका कोई सुराग नहीं मिलता, किसी एक भी सहाबी से 15 शाबान की रात इबादत साबित नहीं है। तो जिस तरह ढोल बाजा को आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई उम्मत में शुरू हुआ लेकिन शुरू पहले से नहीं था, पहले लोगों ने नहीं किया तो हम इसको नहीं मानेंगे, तो ऐसे 15 शाबान की रात की इबादत भी सहाबा ने नहीं किया, तो बाद के लोग इजाद करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम उसको नहीं मानेंगे। और ये उम्मत जो आप कह रहे हैं, उम्मत अगर कोई अमल नबी के सहाबा के दौर से करती आ रही है, तो जिसको इजमा कहते हैं उसको तो मानते, लेकिन इस पर इजमा नहीं है, ये कोई इजमाई अमल नहीं है। अगर अक्सरियत ने कोई अमल किया है, अगर वो साबित नहीं है, हम उसको नहीं मानते। देखिए बहुत पुराने जमाने से इमाम मालिक रहमुल्लाह के दौर से गालिबन ये अमल चला आ रहा है कि बच्चा पैदा होगा तो दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत करेंगे। ये अमल किसी भी हदीस से साबित नहीं है, हम नहीं करने वाले उसको, हम उसको रिजेक्ट करते। ये भले चला रहा है, कितने जमाने से चला रहा है, लेकिन हम उसमें अमल नहीं करते। तो उम्मत में चला रहा है तो उसके लिए शर्त क्या है कि अहदे सहाबा से चला रहा हो। अगर बाद में शुरू हुआ तो हम उसको नहीं माने, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आप ढोल बाजा नहीं मानने, कहते ये बाद में शुरू हुआ, तो ये इबादत भी बाद में शुरू हुई है, इसको भी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वजूद ही कोई नहीं है। तो इस रात को अल्लाह ताला ने मुबारक बनाया, और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है, सिवाय 5 आदमियों। 5 के सिवा सब अहले ईमान की बख्शिश हो जाती है। मुशरिक, अल-मुशरिक, पहला मुशरिक, दूसरा मुशाहिन। मुशाहिन कैसे कहते हैं? दिल में बोझ रखने वाला, कीना रखने वाला। तीसरा मुस्बिल इज़ारा, अपने पाजामे शलवार चादर को टखनों से नीचे तक ले जाने वाला, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो तकब्बुर की वजह से, सुस्ती की वजह से है, गफलत की वजह से है। चूँकि जब आपने एक मरतबा इसके बारे में बात की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी चादर, अरब चादर बांधते थे, जैसे हमारे पंजाब का लिबास चादर था, अब वो कम हो गए। हमारे तो बुज़ुर्ग औरतें भी और मर्द भी सब चादर बांधते थे, शलवार तो किसी को पता ही नहीं होता था हमारे बचपन में। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तालीम आई तो शलवार देहातों में भी और शहरों में आम हो गई।
تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے یہ، تکبر نہیں ہے تو تھوڑا سا انشاءاللہ رکتے ہیں یہ شب 15ویں شعبان سے ہٹ کر ایک مسئلہ یہ بیچ میں مفتی بن گئی حضرت، یہ کہتے ہیں کہ جو تکبر سے نہیں لٹکاتا ہے اپنا کپڑا تو اس کے لیے وعید نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے جو تکبر سے لٹکاتا ہے۔ دیکھیے حدیث میں دونوں طرح کی باتیں ہیں، تکبر سے اگر کوئی لٹکاتا ہے تو اس کی سزا الگ ہے، اور بغیر تکبر کے اگر کوئی لٹکاتا ہے اس کی سزا الگ ہے۔ تکبر سے جو لٹکاتا ہے اس کے بارے میں حدیث کیا ہے، من جاء ثوبه خیلاء لم ينظر الله الیہ یوم القیامہ، کہ جو تکبر سے اپنا کپڑا لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھے گا، یہ سزا ہے، حکم الگ ہے، سزا الگ ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیے دونوں الگ الگ حدیث ہیں، تکبر سے اگر کوئی لٹکاتا ہے اس کی سزا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، عذاب تو ہے ہی، دیکھے گا بھی نہیں، لیکن جو بغیر تکبر کے لٹکاتا اس کے لیے بھی حدیث میں کیا ہے کہ اس کا وہ جہنم میں جائے گا وہ حصہ۔ تو یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف تکبر سے لٹکائے گا تو اس کے لیے سزا ہے، بغیر تکبر کے لٹکائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں، بغیر تکبر کے لٹکائے گا تو بھی حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی حصہ کپڑے کا جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، تو ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ سزا الگ ہے۔ تو دونوں کی الگ الگ سزا بیان ہوئی ہے، اگر بغیر تکبر ہے تو ہم کہیں گے وہ جہنم کی وعید ہے، اور اگر تکبر سے کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی سزا الگ ہے، حرام دونوں ہے لیکن دونوں کی سزا الگ الگ ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ اگر تکبر سے لٹکاتا ہے تو اس کی سزا اور بڑھ جاتی ہے، اس کی سزا اور بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے اس میں کیا ہے، اس میں تو صرف یہ ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کپڑا لٹک جاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ میں لٹکاتا ہوں نا، ایسا نہیں کہہ رہے میں سنبھالتا ہوں لیکن وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتفاق سے نادانستہ طور پر کسی کا نیچے ہو جائے، اور اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ضمن واضح کر دوں، کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ اڑا دیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیٹ بڑا تھا اس لیے کپڑا نیچے ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، منگڑ بات ہے۔ بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ بہت دبلے پتلے تھے، اس کی وجہ سے کپڑا نیچے ہوتا تھا، یعنی اتنے کمزور تھے وہ، ان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بہت دبلے تھے، پیٹ پتلا تھا۔ جیسے آدمی کھانا کھایا ہے تو اس کو پہن لیا ہے، بالکل پتلا، کم کھانا کھا رہے ہیں، بہت دبلا پتلا ہے تو وہ نہیں سنبھل رہا ہے، تو وہ دبلے ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا نیچے ہو جاتا تھا، موٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، دبلے ہونے کی وجہ سے، یہ روایت میں موجود ہے، ابن حجر نے فتح الباری نقل کیا۔ اور موٹے تھے ایسا تو کسی بھی روایت میں نہیں ہے، کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا پیٹ بڑا تھا۔ بہرحال ایک دوسری بات ضمن آ گئی، میں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا جو کپڑا تھا وہ نیچے چلا جاتا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نہ تعالی، لیکن میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرا کپڑا نیچے چلا جاتا ہے لیکن میں خیال رکھتا ہوں، نہیں میں اس کو سنبھالتا رہتا ہوں۔ تو بتائیے کہ اگر کسی کا کپڑا اتفاق سے نیچے چلا جائے اور وہ فوراً اس کو سنبھال بھی لے تو یہ ظاہر سی بات یہی کہیں گے نا کہ تکبر نہیں ہے، لیکن ایک آدمی دیدہ دانستہ اتنا لمبا سلا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر کون سا تکبر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو۔ تو کیا آپ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تکبر سے لٹکا رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ کپڑا اوپر لٹکا لو؟ یقیناً ان کا تو تکبر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ یہ کپڑا آپ اوپر لٹکا لو۔ ایسے ہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ان کو جو حملہ ہوا تو جب لیٹے ہوئے تھے تو ایک لڑکا آیا زیارت کے لیے، تو جب جانے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ ارفع ثوبک، اپنے کپڑے اٹھا لو، وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا تھا، کہا کپڑے اٹھا لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس حالت میں کیا کوئی تکبر کرے گا؟ یعنی عمر خلیفہ دوم پر حملہ ہوا قاتلانہ اور دنیا سے جانے والے ہیں، ایسے عالم میں کوئی آگے وہاں پہ تکبر کرے گا؟ نہیں، تکبر سے کپڑا نہیں لٹکایا تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ اونچا کر لو۔ حتیٰ کہ خواتین جن کو اجازت ہے نیچے لٹکانے کی، ان کے بارے میں بھی سنانے کی روایت ہے کہ ایک بالش وہ نیچے کر سکتے، اس سے زیادہ ولا یزدن علی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہیں، ان کو بھی روک دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ
کہہ دینا کہ اگر تکبر سے نہیں ہے تو جائز ہے، یہ درست نہیں، تکبر ہو یا نہ ہو کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اس سے محفوظ ہو تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا. پانچواں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو. ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ. انہوں نے پیش کی پر بات کرتے ہیں تھوڑا سا رکتے ہیں. انہوں نے جو روایت پیش کی ہے کہ اس رات میں بخشش ہو جاتی ہے سوائے 5 کے، یہ روایت بحقی میں ہے. 5 نہیں، اس میں 6 ہے. قاطی اور ہم ایک انہوں نے چھوڑ دیا ہے، 6 کا ذکر ہے اس میں. اور لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف روایت، بلکہ سخت ضعیف ہے. ابھی میں نے اشارہ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی سند میں ایک راوی ہے سلام الطویل. یہ جو ہے سخت ضعیف راوی ہے. اس کے بارے میں متروک کی جرح، متروک راوی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسی نام کا راوی سے پہلے، وہ بھی ضعیف ہے. یعنی یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے. یہ بیہقی کی روایت ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. بلکہ اس کتاب کی جو تحقیق ہوئی ہے، جو محقق ہے، اس نے بھی نیچے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. بہت ہی واضح ضعیف روایت ہے جس کو انہوں نے پیش کیا ہے اور اس کو دلیل بنانے کی کوشش کی ہے. ضعیف مردود روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آگے بڑھتے ہیں. جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اب اس کو بند کرتے ہیں اس ویڈیو کو، کیونکہ یہاں تک جو شب برات یا 15 شعبان سے متعلق جن کی باتیں تھی ہم نے جواب دے دیا. آگے کی ویڈیو میں نے پورا سن رکھا ہے، اس میں دوسری ٹاپک ہے ان کے، ہمارے ٹاپک سے باہر کی چیزیں ہیں، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں ان کی جن پر ہم نے تبصرہ پیش کیا. یہیں پر ہم اس کو بس کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.